ہمارے معاشرے کا عالم یہ ہے کہ اگر کوئی ہمارا بندہ اپنا بندہ اگر غلط کام بھی کرتا ہے تو لوگ اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں، لیکن اگر دوسرا بندہ اگر کوئی اچھا بھی کام کرے تو اس کو اپریشیٹ نہیں کرتے۔ یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ کامل انسان وہ ہوتا ہے کہ جس کی سوچ کے اندر وسعت ہو۔ گزشتہ ایام میں طارق جمیل کے بیٹے عاصم جمیل کی وفات ہوئی، اور وفات کے اوپر انہوں نے اس سال ثواب کا اہتمام کیا، جو کہ بہت اچھی بات ہے۔ اور اس کے بعد کل خوانی ہوئی، نعت خوانی ہوئی، باقاعدہ آپ سوشل میڈیا پر چیزیں دیکھتے ہوں گے، تو یہ کتنی اچھی چیز ہے۔ لیکن وہاں پر ہی ایسے لوگ بھی ہیں کہ جنہوں نے اس فعل حسن کو ناجائز قرار دیا ہے۔ مولانا طارق جمیل صاحب نے قرآن خوانی کی، کیا قرآن خوانی کرنا جائز ہے؟ جائز نہیں ہے بھائی قرآن خوانی کرنا۔ صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ان کے یہاں میتیں ہوئی ہیں، کہیں بھی ثابت نہیں ہے کہ تو یہ آپ نے ان کی بات سنی ہے، اس بات کے اندر وہ کہتے ہیں کہ یہ کہیں سے ثابت نہیں ہے، اس کا ثبوت نہیں ہے۔ تو آج میں آپ کو وہ ثبوت دکھانا جا رہا ہوں کہ آخر یہ جو عمل ہے کہ طارق جمیل شریعت کے آئینے میں، اب یہ جو عمل ہوا ہے اس کو ہم یہ نہیں دیکھیں گے فلاں کیا کہتا ہے، فلاں کیا کہتا ہے یا فلاں کیا کہتا ہے، بلکہ ہم دیکھیں گے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کیا ارشاد فرماتے ہیں، نہ کہ فلاں مولوی کیا کہتا ہے یا فلاں بندہ کیا کہتا ہے یا فلاں فرقے کے نزدیک کیا ہے، بلکہ آج ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا اس حوالے سے کیا فرمان ہے۔ تو یہ میرے پاس ہے صحیح مسلم شریف، تو آئیں دیکھیں، میں دکھا رہا ہوں صحیح مسلم شریف سے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا فرمان ہے کہ جو بندہ مر جائے کیا اس کے بعد اس کے لیے دعا کرنا، قرآن خوانی کرنا، اس کے لیے اصالہ ثواب کے لیے دعا کرنا یا کوئی بھی فعل مستحسن کرنا، یہ کیسا ہے؟ یہ میرے پاس صحیح مسلم شریف ہے۔ تو آئیں دیکھتے ہیں، اس کا جائزہ لیتے ہیں کہ طارق جمیل کا جو یہ عمل ہے کہ طارق جمیل نے اپنے بیٹے کے لیے اصالہ ثواب کا اہتمام کیا، قرآن خوانی ہوئی، قرآن خوانی ہوئی، اس کے علاوہ دیگر اصالہ ثواب کے افعال کیے گئے، کیا وہ درست ہیں کہ نہیں؟ یہ میرے پاس ہے صحیح مسلم شریف، اور اس کی حدیث نمبر میں اب آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ تو یہ ہے جی میرے پاس صحیح مسلم شریف کی حدیث نمبر 4431، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ حدیث مبارکہ ہے کہ روایت ہے کہ ثم جاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہم جلوسن فسلم ثم جلس فقال استغفروا لمعاذ۔ نبی کریم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ استغفروا لمعاذ، کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے دعائے مغفرت کرو، استغفروا لمعاذ، کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے دعائے مغفرت کرو۔ تو نبی کریم علیہ السلام خود فرماتے ہیں کہ حضرت معاذ کی وفات ہو گئی ہے، آپ اس کے بعد دعائے مغفرت کرو۔ اس کے آگے نبی کریم علیہ السلام نے اور بھی ان کے فضائل بیان کیے۔ اب میرے پاس یہ ہے کتاب روح، اس کو تو آپ جانتے ہوں گے، یہ کہیں قریب سے نہیں تو کہیں دور سے تو کچھ نہ کچھ رشتہ نظر آتا ہے، اور کچھ نہ کچھ رشتہ ضرور ہے۔ تو یہ میں آئینہ دکھا رہا ہوں کہ شریعت کیا کہتی ہے، اور آج لوگ کس طرح اپنے ہی اسلاف سے منحرف ہو گئے ہیں۔ یہ میرے پاس اردو مترجم ہے، اور اس کا صفحہ نمبر 23 ہے۔ اس کے اندر موجود ہے کہ امام شافعی یہ قول ذکر کیا ہے حافظ ابن قیم نے، وہ کہتے ہیں کہ امام شافعی نے کہا انسان کا کوئی عزیز لقمہ اجل ہوتا، کوئی انسان فوت ہو جاتا انصار میں سے، انصار صحابہ کرام میں سے، تو وہ اس کے پاس آ کر تلاوت قرآن مجید کیا کرتے تھے۔ حافظ ابن قیم لکھتا ہے کہ انصار میں سے کوئی بھی بندہ جب فوت ہوتا تو جو ہی فوت ہوتا تو انصار کے جو باقی احباب ہوتے تو وہ بھائی کے پاس آتے اور اس کے لیے اس کے پاس آ کر قرآن مجید کی تلاوت کرتے، قرآن خوانی کرتے۔ تو قرآن خوانی کا ثبوت آپ کے گھر سے ثابت ہو رہا ہے، اور آج وہی لوگ اس سے منحرف ہونے کی کوششیں ناپا کرتے ہیں۔ تو یہ قرآن خوانی کا ثبوت اور اصالہ ثواب کا ثبوت میں نے آپ احباب کے سامنے پیش کر دیا ہے کہ یہاں پر میں نے احباب کے سامنے اصالہ ثواب، جب انسان فوت ہو جاتا ہے، کوئی بھی انسان کا بھائی فوت ہو جائے، کوئی بھی فوت ہو جائے، تو اس کے لیے جو ہے اصالہ ثواب کرنا یہ جائز امر ہے، اور یہ احادیث اور قرآن سے ثابت شدہ امر ہے۔ کوئی اس کو اگر کوئی ناجائز کہتا ہے تو یہ اس کی اپنی غلط تعویلات اور غلط تشریحات ہیں، جبکہ قرآن اور حدیث اس حوالے سے بے شمار دلائل موجود ہیں جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بندہ اپنے مرنے والوں کے لیے اصالہ ثواب
چاہے وہ دعا ہو، قرآن خوانی ہو، قر ہو، کسی والے سے بھی اس کے جو ہے سر ثواب پہنچائے تو یہ پہنچانا جائز امر ہے، اور یہ مستحب ہے، واجب یا فرض یا واجب کے زمرے میں نہیں ہے۔